پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک کا ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں بالکل. اور مودی سرکار اپنے زخم چاٹ رہی ہے شکست کے اور غصے میں ہے, ہیجانی کیفیت میں ہے, اور کبھی کہتے ہیں کہ اپنا گولی پڑے گی پانی بند کر دیں گے. چاروں صوبوں کو ہم دعوت دیں گے, بیٹھ کے بات کریں گے کہ پانی کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے کس طرح بڑھانی ہے. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں پر مطالبات کیے ہیں. اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے میں کمیٹی بنا دوں گا اور ان تمام معاملات کو فوراً دیکھی اور جو بھی اس کے اوپر ہو چکا انشاءاللہ کریں. شکست فاش پر مودی سرکار غصے میں اپنے زخم چاٹ رہی ہے. عبرتناک شکست پر نریندر مودی حواس باختہ ہو چکا ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ قیامت تک نہیں بھولے گا. بھارت نے مزید کوئی حرکت کی تو اسے سبق سکھائیں گے. پانی کے ایک ایک قطرے پر پاکستانی عوام کا حق ہے. بھارت پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. وزیر اعظم کا پشاور میں جرگے سے خطاب. کہتے ہیں فیصلہ کرنا ہے پانی ذخیرہ کیسے کرنا ہے. پانی کے ذخائر میں اضافے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر اقدامات کریں گے. پانی کے معاملے پر چاروں صوبوں کو دعوت دیں گے. وزیر اعظم کا NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کے حصے پر کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان. کہا علی امین گنڈاپور نے NFC ایوارڈ کو ریویو کرنے کی بات کی. NFC ایوارڈ سے متعلق پہلی میٹنگ اگست میں بلائیں گے. قبائلی عمائدین کی جرگے میں دی گئی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا. جرگے میں فیلڈ مارشل عاصم ملک کی خصوصی شرکت. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, گورنر فیصل کنڈی, وفاقی وزراء کی شرکت. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت سے صوبے کے بقایا جات مانگ لیے. پن بجلی کا خالص منافع ٹوبیکو سیس کا پورا حصہ دیا جائے. وفاقی حکومت ثابت پاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے. کوئی ایسا ٹیکس قابل قبول نہیں ہے. ان علاقوں کے عوام کی مالی صورتحال ٹیکس دینے کے قابل نہیں. ضبط شدہ اضلاع کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدے پورے کیے جائیں. علی امین گنڈاپور کا پشاور جرگے سے خطاب. ضم اضلاع میں تنازعات کے پائیدار حل کے لیے جرگہ سسٹم بحال کرنے کا مطالبہ. گنڈاپور کی افغانستان سے مذاکراتی عمل میں KP کو شامل کرنے کی تجویز. کراچی میں ملیر جیل سے 216 قیدی فرار. 87 قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. 128 قیدیوں کی تلاش جاری. ملیر جیل بریک پر سندھ حکومت ان ایکشن. DIG جیل خانہ جات حسن سہٹو اور جیل سپرنٹینڈنٹ ارشد شاہ معطل. IG جیل خانہ جات کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. فرار قیدی 24 گھنٹے کے اندر خود کو سرنڈر کر دیں. رضاکارانہ واپس آنے والے قیدیوں کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہوگی. جو قیدی واپس نہ آئے ان کو جیل توڑنے پر 7 سال قید کی سزا ہوگی. وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی وارننگ. کہا قیدیوں کا فرار دہشت گردی کا اقدام نہیں. واقعے کی انکوائری کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل. زلزلے کے باعث قیدیوں کو بیرکوں سے باہر بٹھایا گیا تھا. 700 سے زائد قیدیوں نے مرکزی گیٹ پر دھاوا بول دیا. قیدیوں نے جیل میں ہنگامہ آرائی کی اور جیل پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا. قیدیوں نے جیل پولیس سے سرکاری اسلحہ بھی چھین لیا. جیل ذرائع کے مطابق پولیس اور قیدیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 1 قیدی ہلاک, 3 زخمی ہوئے. 2 FC اور 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. ملیر جیل کی سیکیورٹی مزید سخت. SC رینجرز, SSU اور پولیس کی اضافی نفری تعینات. شہاب الدین صدیقی, سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل مقرر. ابھی تک جو پتہ چلا ہے کہ جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے تھے اس پہ قیدیوں میں کچھ تشویش ہوئی کہ جی ہم بیرکس کے اندر ہیں, ہمیں باہر نکالا جائے, گرنا جائے. میرا خیال ہے, اب اگین میں وہ دیکھوں گا, میں کوئی ججمنٹل بات ابھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن انیشل تھاٹ یہی کہ غلط تھا ان کو نکالنا, اور ضرور اس پہ سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. فرار قیدی واپس آ جائیں ورنہ سخت سزا ملے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وارننگ. ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار پر اظہار تشویش. کہا زلزلے کی وجہ سے قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنے کا فیصلہ غلط تھا. واقعے کی تحقیقات ہوں گی, ذمہ داروں کو سزا ملے گی. بڑے جرم میں ملوث سے کوئی قیدی فرار نہیں ہوا. فرار ہونے والے قیدی چھوٹے جرائم میں ملوث تھے. قیدیوں کے فرار کے واقعے میں فائرنگ سے 1 قیدی ہلاک ہوا.
اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کا ملزم فیصل آباد سے گرفتار. ملزم کو جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے گرفتار کیا گیا. ملزم کی واردات کے بعد مقتولہ کے گھر سے فرار ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. پولیس کے مطابق خود کو مقتولہ کا دوست ظاہر کرنے والے ملزم کا اصل نام عمر حیات عرف کاکا ہے. ملزم نے گزشتہ روز اسلام آباد کے علاقے G13-1 میں ثنا یوسف کو ان کے گھر میں گھس کر قتل کیا تھا. مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج. مقدمے کے متن کے مطابق پیر کی شام 5 بجے حملہ آور گھر میں داخل ہوا اور ثنا یوسف پر فائرنگ کی. 2 گولیاں ثنا کے سینے میں لگی. ابتدائی تفتیش کے مطابق ٹک ٹاکر ثنا یوسف اور ملزم عمر حیات دونوں رابطے میں تھے. پولیس نے مقتولہ ثنا یوسف اور ملزم عمر حیات کے موبائل فون تحویل میں لے لیے. ملزم کو 20 گھنٹے کے اندر گرفتار کرنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس کو خراج تحسین. ثنا یوسف جو کہ جن کی عمر صرف 17 سال تھی، ان کا 2 تاریخ کو ایک بڑے ہی ہولناک طریقے سے مرڈر کر دیا گیا. 7 ٹیمیں 7 ٹیمز ور کانسٹیٹیوٹیڈ. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے مختلف تمام جو 37 کے قریب لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا اور وہ تمام چیزیں کر کے ہمیں ملزم کی شناخت کلیئر ہوئی. ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کا سراغ لگانا ہمارے لیے چیلنج تھا. ٹک ٹاکر کو گھر میں گھس کر ہولناک طریقے سے قتل کیا گیا. ثنا یوسف کی سوشل میڈیا پر بہت بڑی فالوورشپ تھی. ثنا یوسف کے قتل پر اسلام آباد میں تشویش تھی. ملزم کو ٹریس کرنے کے لیے 113 کیمروں اور سیلولر ٹیکنالوجی کو روئے کار لایا گیا. آج بھی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی پریس کانفرنس. عوام کے لیے ریلیف. پنجاب حکومت کا بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے پاور ٹیرف کم کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی پاور کمپنیوں کا ٹیرف کم کرنے کی منظوری دے دی. ٹیرف میں 30 سے 40% تک کمی ہو سکے گی. قائد اعظم تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ اور پنجاب تھرمل پاور پرائیویٹ لمیٹڈ کے ٹیرف میں کمی کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 26واں اجلاس. صحافی کالونی فیز 2 کے لیے زمین خریدنے کے لیے 40 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور. زمین روڑا سے خریدی جائے گی. گرانٹ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو منتقل کی جائے گی. لاہور میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے زمین کے حصول کی منظوری. پنجاب ایئر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانے کی منظوری دی گئی. پنجاب کے مختلف اضلاع میں الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، لوگ نون لیگ پر اعتماد کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے. ہماری معاشی خود انحصاری کا دار و مدار سستی بجلی اور زراعت پر ہے. پانی کے اسٹوریج بڑھانے اور پانی کے مؤثر استعمال کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کی گفتگو. شہباز شریف کی زیر صدارت بیامر بھاشا ڈیم اور دیگر آبی وسائل کے امور پر اہم اجلاس. پانی ذخیرہ کرنے کی استطاعت بڑھانے، زراعت کے لیے درکار پانی کی فراہمی کا جائزہ، توانائی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام قائم کرنے کی ضرورت پر زور. بیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر میں حائل رکاوٹیں فوری دور کرنے اور منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت. IMF نے پاکستان کے 2 بڑے مطالبات تسلیم کر لیے. دفاعی بجٹ میں اضافے اور تنخواہ پر ٹیکس ریلیف کا مطالبہ منظور. دفاعی ضروریات میں اضافے کو مؤخر نہیں کر سکتے. پاکستان کی IMF کو درخواست. عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کی دفاعی ترجیحات کو تسلیم کر لیا. حکومت تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس ریلیف حاصل کرنے میں بھی کامیاب. تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح کم ہوگی. دفاعی بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں مکمل. قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس 10 جون کو طلب کر لیا گیا. معاشی محاذ پر کامیابی. ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے $80 کروڑ قرض پیکج منظور. $30 ملین کا قرض جبکہ $500 ملین کے گارنٹرز شامل ہوں گے. مشرق وزارت خزانہ خرم شہزاد کے مطابق ریسورس موبلائزیشن ریفارم پروگرام کے تحت $80 کروڑ کا پیکج دیا گیا. پارشل کریڈٹ گارنٹی پیکج کا حصہ ہوگی.
نئے بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے کاربن لیوی عائد کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق دوسرے سال کاربن لیوی بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر عائد کر دی جائے گی. آئندہ مالی سال کاربن لیوی سے 45 ارب روپے تک حاصل ہو سکیں گے. مالی سال 2027 کے دوران کاربن لیوی کی آمدن دگنی ہو جائے گی. رواں مالی سال حکومت معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام. جی ڈی پی گروتھ 3.5% ہدف کی نسبت 2.4% رہی. 5 برسوں میں $60 ارب برآمدات ہدف حاصل کرنے کے لیے 37.5 ارب ہدف ضروری تھا. اڑان پاکستان کے تحت برآمدات ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکے گا. حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے تمام مالیاتی اداروں کی پیش گوئی سے زیادہ گروتھ ہدف مختص کر دیا. آئی ایم ایف نے 3.6%، ایشیائی ترقیاتی بینک نے 3% گروتھ کی پیش گوئی کی. پاکستان میں ایک انٹرنیشنل گینگ جس کا سرگنا جو تھا وہ ایک جرمن باشندہ ہے. 5 گھنٹے کا طویل آپریشن 23 مئی کو کیا گیا، جس میں باقی ہماری ایجنسی سے بھی ہم نے مدد لی. 2 اریسٹ کیے اور وہاں سے 10 کے قریب بچے برآمد ہوئے. 6 بچے جو ہیں ان کو یہ چائلڈ پروٹیکشن میں بھیجا گیا ہے. سائبر کرائم ونگ نے جنسی استحصال میں ملوث بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا. گینگ مظفر آباد میں بچوں کے جنسی استحصال میں ملوث تھا. مظفر آباد میں بچوں کے جنسی استحصال کے لیے کلب بنایا گیا. بچوں کی ویڈیوز کو ڈارک ویب پر بیچا جاتا تھا. ویڈیوز کو واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے ذریعے بھیجا جاتا تھا. جرمن شہری سرغنہ ہے جس کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. 23 مئی کو 5 گھنٹے طویل آپریشن کیا گیا. 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. 3 مفرور ہیں. 10 بچے بازیاب کرائے گئے. 6 بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بھیجا گیا. ملزمان نے غریب خاندان کے بچوں کو ہدف بنایا. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا پیکا ایکٹ وقت کی ضرورت ہے. ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. پیکا ایکٹ کا مقصد کسی صحافی یا اپوزیشن کی آواز کو دبانا نہیں. It was all along the international border, mostly along the international border. Now this lowering of threshold affects in any future conflict both all of India and all of Pakistan, and this affects the trade, the investment and the development needs of 1.5 billion people. There is no formalized conflict resolution or management mechanism in the moment, left the DGMO hotline. بھارت کے خلاف 94 گھنٹے کی لڑائی میں مکمل طور پر اپنے وسائل پر انحصار کیا. کشیدگی کے دوران کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا چین کی جانب سے پاکستان کی مدد کے لیے سیٹلائٹ کی پوزیشن بدلنے کے سوال پر کہا پاکستان نے جو آلات استعمال کیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے بھارت کے پاس ہیں. پاکستان نے کچھ ساز و سامان دوسرے ملکوں سے خریدا ہے. حقیقی وقت میں پاکستان نے صرف اندرونی صلاحیتوں پر انحصار کیا. پاک بھارت تنازعات حل کرنے کے لیے مؤثر اور منظم طریقہ کار موجود نہیں. گمراہ قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کبھی علیحدہ ہو سکتا ہے، بلوچستان کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرت میں رچا بسا ہے. یہ فتنہ تو ہندوستان ہے. ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے لیڈروں کو وہاں پہ علاج کرتے ہیں، ان کے پاسپورٹ بناتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اس صوبے کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ بلوچستان ول بیکم انشاءاللہ دی ریچسٹ پروونس آف پاکستان. بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی نہ پاکستان سے کوئی ہمدردی ہے نہ بلوچستان سے کوئی ہمدردی ہے. وہ عدلی دشمن ہے پاکستان کا. یہ انسانیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا بلوچی سے تعلق. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے اور پورے خطے میں عدم استحکام کی جڑ ہے. بلوچستان کبھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری معیشت اور ثقافت میں رچا بسا ہے. فتنہ ہندوستان کے ایجنٹ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں. یہ دہشت گرد بھارت سے پیسے اور تربیت لیتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو. کہا دہشت گردوں کا مقابلہ تعلیم، روزگار اور ترقی سے ممکن ہے. کشمیر پاکستان کا ہے، رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں. نریندر سرنڈر. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پھر مودی کو خواب دکھا دی. بی جے پی اور آر ایس ایل تھوڑے دباؤ پر بھاگ جاتے ہیں. ٹرمپ نے اشارہ کیا نریندر مودی سرنڈر کر گئے. مودی نے ٹرمپ کو جی حضور کہہ کر حکم تعمیل کر دی.
بی جے پی کو ہمیشہ سے سرنڈر کرنے والی چٹھی لکھنے کی عادت ہے. بی جے پی اور آر ایس ایس بھارتی آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی وفد کی سلامتی کونسل کی صدر سے ملاقات. کہا مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی کنجی ہے. اقوام متحدہ تنازع کشمیر کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. بلاول بھٹو کی نیو یارک میں OIC رکن ممالک کو بھارتی جارحیت سے متعلق بریفنگ. پہلگام حملے کو بغیر تحقیق کے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کو مسترد کیا. بھارت نے جھوٹے الزامات کو سرحد پار حملوں کا جواز بنایا. پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار. بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ میں امریکی قائم مقام مستقل مندوب سے بھی ملاقات. جنگ بندی میں سہولت کاری پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. 9 رکنی وفد کی روس اور چین کے مستقل مندوبین سے ملاقاتیں. ڈنمارک، یونان، جاپان، جنوبی کوریا، سلوینیا، پاناما کے نمائندوں کو بھی بریفنگ. پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے. بھارت تیار نہیں. ہم امن چاہتے ہیں. بھارتی ہر دھرمی پر عالمی برادری سے رابطے کر رہے ہیں. امن تب تک ممکن نہیں جب تک ہم ڈائیلاگ میں شامل نہ ہوں. عالمی برادری مستقل جنگ بندی اور خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرے. سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا چینی ٹی وی کو انٹرویو. کہا سچ یہ ہے بھارت جنگ ہار گیا ہے. بھارت اپنی عوام سے یہ حقیقت کیوں چھپا رہا تھا؟ کون سا میڈیا اپنی عوام کو گمراہ کر رہا تھا؟ پاکستان نے مجموعی طور پر بھارت کے 6 طیارے گرائے. بھارتی حکومت کو تسلیم کرنے میں 1 ماہ لگا. ہم نے ان کے طیارے مار گرائے. بھارت کو سفارتی سطح پر بے نقاب کرنے کا مشن. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا دورہ روس. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات. طارق فاطمی نے صدر پیوٹن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا خط بھی پہنچایا. روسی وزیر خارجہ کو جنوبی ایشیا کی صورتحال پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا. پانی کا بہاؤ کم کرنے اور سینتاس معاہدے کی معطلی سے کشیدگی بڑھے گی. طارق فاطمی کی گفتگو. روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعاون پر اطمینان کا اظہار. سرگئی لاروف کا نیو اسٹیل ملز کے قیام سمیت دیگر اہم منصوبوں پر خصوصی زور. روس پاکستان کے ساتھ مل کر انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں کام کرنے کا خواہاں ہے. روسی وزیر خارجہ. عرض وطن کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن. سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں. فتنہ ہندوستان کے ساتھ دہشت گرد جہنم واصل. ضلع کچی کے علاقے مچ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی 62 دہشت گرد ہلاک. سیکیورٹی فورسز سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. اللہ میں کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک. دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسر دہشت گردی کے ناصور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر مملکت نے کہا بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بلوچستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے. نیشنل سائبر اسکاؤٹس پروگرام کو دوبارہ بحال کرنے کی منظوری. وزیر داخلہ کا نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. محسن نقوی نے NCCIA ہیڈ کوارٹرز کی عمارت کی اپ گریڈیشن کا پلان طلب کر لیا. اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. محسن نقوی نے ایجنسی کی ہیلپ لائن سینٹر کا افتتاح کیا. وزیر داخلہ نے متعلقہ افسران کو سائبر کرائم سے متعلق شکایات کے جلد ازالے کی ہدایت کی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں NCCIA جیسے ادارے کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نجی کمپنی کے مالک کا شہری پر تشدد. عدالت نے ملزم سلمان فاروقی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. پولیس کے حوالے عدالت کا آئندہ سماعت پر مقدمے کی پیش رفت رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم.
CPNE ने 2024-25 की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दी। CPNE ने फ्रीडम रिपोर्ट शहीद सहाफियों के नाम कर दी। पाकिस्तान ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में 2 दर्जे नीचे चला गया। पाकिस्तान ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 152वें नंबर पर है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आजादी सहाफत को फरोग देने में नाकाम रही। इत्तेहादी हुकूमत ने टीका 2025 का कानून ज्यादा सख्ती से लागू किया। हुकूमत ने 2016 से ज्यादा सख्त कवानीन पास किए। रिपोर्ट का मतलब PP 52 समरियाल का ज़िमनी इंतखाब पापिंग की रिपोर्ट जारी। पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल उमूमी तौर पर मुनज़्ज़म था। ज़िमनी इंतखाब में चंद मामूली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट हुई। आम इंतखाबात में वोटर टर्न आउट 50% था, जो ज़िमनी इंतखाब में कम होकर 45% रह गया। जीत का फर्क 8,535 वोटों से बढ़कर 39,684 वोटों तक जा पहुंचा। फॉर्म 47 रात 1:15 पर मुकम्मल किया गया, जो कानूनी हद 2 बजे से कबल था। मुस्लिम लीग नून का वोट शेयर 41% से बढ़कर 59% हो गया। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार का वोट शेयर 33% से कम होकर 29% रह गया। पापिंग की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शानदार तेजी। 100 इंडेक्स में 1,573 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,450 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा, 282 रुपये 12 पैसे पर फरोख्त। सोने की कीमत मजीद 1,000 रुपये बढ़ गई। फी तोला कीमत 3,54,100 रुपये हो गई। पंजाब में मौसम की अंगड़ाई। कई शहरों में बादल बरसे। लाहौर के कई इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं का राज। मांगा मंडी, पत्तों की उकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, जजावतनी और मियां चन्नू में भी बादल बरसे। मिंशनाबाद शहर और गिरदनवाह में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। गोजरा, समातिया, पीरमहल, पाकपतन, मिराला खुर्द, अचूनिया और आरिफवाला में भी बादल बरसे। मानसहरा में सियासी मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में पारा हाई। सिटी 49, जैकाबाद, दादू 47, गवादर और तुर्बत में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में 4 रोज बाकी। शहरियों के मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों के चक्कर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। दहशतगर्द इसराइल की गाजा में जारी सफाकियत थम ना सकी। इसराइली फोर्सेस इमदाद देने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाने लगी। गाजा में इमदाद देते अफराद पर बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। 8 रोज में भूख और अफलास का शिकार 102 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। इसराइली फौज की गाजा भर में दीगर कार्रवाइयां। मजीद 58 अफराद शहीद। टेंट सिटी पर इसराइली फिजाइया का हमला। 8 फलस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 57,510 हो गई। 1,24,901 अफराद जख्मी हो चुके। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हेवी इंडस्ट्री के वजीर HD कुमारस्वामी ने अपने बयान में कहा, टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की। टेस्ला का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा नहीं है। फरवरी में ट्रंप ने कहा था, अगर इलॉन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। लंदन में ट्रैफिक जाम ने क्रिकेट मैच को ब्रेक लगवा दी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे का टॉस ताखीर का शिकार। वेस्टइंडीज की टीम ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद स्टेडियम में ताखीर से पहुंची। मैच का टॉस 40 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इंग्लिश टीम के कुछ खिलाड़ी साइकिल पर स्टेडियम पहुंचे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की। He floats like a butterfly, sings like a bee.
बॉक्सिंग के उफक का ताबिंदा सितारा मोहम्मद अली किंग ऑफ रिंग को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली ने करियर में 61 फाइट्स में हिस्सा लिया, 56 में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद अली ने 1964 में दुनियाई बॉक्सिंग के खतरनाक तरीन खिलाड़ी सोरेल लिस्टन को शिकस्त देकर बेपनाह शोहरत हासिल की। जॉर्ज फोरमैन को नॉकआउट करके 32 साल की उम्र में बॉक्सिंग का आलमी टाइटल अपने नाम किया। लेजेंड बॉक्सर को वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की जानिब से किंग ऑफ बॉक्सिंग का खिताब भी दिया गया। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या